الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج انشاءاللہ سورہ غاشیہ کے ایکسپلینیشن کو ان شارٹ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ اعلیٰ کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلپریٹ کو، ان بلیورز کو، کرمنلز کو اور میٹریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگوں کو سافٹ ایڈوائس دیا تھا کہ آخرت وہ انسانوں کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہ ایٹرنل ایبورڈ ہے، وہاں کی بلیسنگ اینڈ لیس ہے، وہاں کی لائف ایٹرنل ہے۔ انسان کو اپنی ورلڈلی لائف میں آخرت کو ہی پریفرنس دینا چاہیے، آخرت کو فوکس رکھتے ہوئے اس کی پریپریشن میں ہی اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ کی بگننگ میں تھریٹننگ ٹون میں، کوسچن کے فارم میں ان بلیورز کو، کلپریٹ کو، کرمنلز کو، ٹرانسگریسرز کو وارننگ دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک اوور ویلمنگ ایونٹ کا نیوز، اوور شیڈوئنگ کلیمٹی کا نیوز، قیامت کی خبریں پہنچ چکی ہے، جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ حاقہ کہا گیا ہے، اب قاریہ کہا گیا ہے، اسی کو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہا گیا ہے۔ وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت بڑی کلیمٹی ہوگی، وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی تو اس کا ایفیکٹ صرف اس پلینٹ ارتھ پر ہی نہیں بلکہ ہول یونیورس پر اس کا ڈسٹریکشن ہوگا۔ سن، مون، اسٹار، گلیکسیز، سولر سسٹم کے سارے پلینٹس، اوشنز، ماؤنٹینز، سب کے سب پیرش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرام ارتھ ٹو ہیونس آل ایگزسٹنٹ، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آل ہیومینٹی، سارے انسانوں کا ریزریکشن ہوگا، سب کو لائف مل جائے گی اور تمام انسان زندہ ہو کر دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے۔ انسانوں کا دو سیکشن ہو جائے گا، ایک سیکشن میں بلیورز، اللہ کے اوبیڈینٹ سرونٹ ہوں گے، اور ایک گروپ میں ان بلیورز، پالیتھیسٹ، پیگنز، کرمنلز، ٹرانسگریسرز، کلپریٹس ہوں گے۔ دونوں کس کنڈیشن میں ہوں گے، دونوں کس سچویشنز میں ہوں گے، کس کانسیکوینسز کو فیس کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا فل ڈیپکشن دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے، اور جہنمیوں کا اور جنتی لوگوں کا ایک گلمس دیا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ فیسز ہیوملیشن سے، ڈسگریس سے ڈاؤن کاسٹ ہوں گے، ذلت و رسوائی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، وہ ایگزاسٹیڈ ہوں گے، ٹائرڈ ہوں گے، ایکسٹریم فیئر میں ہوں گے، فیئر آف جہنم اس کے فیس میں ویزیبل ہوگا، کیونکہ فیس ایموشنز اور فیلنگز کا ایکسپریشن ہوتا ہے فیس میں ہی، اور فیس باڈی کا سب سے آنریبل پارٹ ہوتا ہے۔
تو انبلیورس کا، کرمنلز کا، ٹرانسگریسرز کا جو فیس وہ ڈاؤن کاسٹ ہوگا، ایگزاسٹیڈ ہوگا، ٹائرڈ ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی پوزیشن جہنم میں ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے، اب اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہیل فائر ہے، فیس کے بل ڈریگ کر کے جہنم میں اب اسے پھینکا جائے گا، اور جہنم کی پھیر میں پریشان ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، وہ اپسیٹ ہوں گے، سیڈ ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ بلیجنگ فائر میں داخل کیے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتے ہوئے شعلے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اب وہاں پہ جہنم کے ڈویلرز، جہنم کے انمیٹس، ریزیڈنٹ، وہ اسکریمنگ کریں گے، ویلنگ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے ہیلپ کے لیے، وہ چلائیں گے، چیخیں گے کہ انہیں واٹر مل جائے یا اس ٹورمنٹ اور پنشمنٹ سے کچھ ریلیف کا مومنٹ مل جائے۔ لیکن تسقا من عین آنیہ، اس کو بوائلنگ اسپرنگ سے ہاٹ واٹر پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کو ریلیف کا کوئی مومنٹ جہنم کے ریزیڈنٹ کو حاصل نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے جو فوڈ اویلیبل ہوگا، لیس لہم طعام الا من ضریع، وہ تھارنی پلانٹ ہوگا، وہ خاردار گھاس ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنم کے ڈویلرز، جہنم کا انمیٹس، جہنم کا ریزیڈنٹ، اس کے لیے کوئی پلیٹبل فوڈ یا ڈیلیشیس فوڈ یا کوئی نیوٹریشنل فوڈ نہیں ہوگا، اس کے لیے جو فوڈ ہوگا وہ زری ہوگا، غسلین ہوگا، زقوم ہوگا۔ مکہ کے انبلیورز وہ سرکاز میں کیا کرتے تھے کہ یہ تھارنی پلانٹ کوئی اتنا بھی بیڈ نہیں ہے، ڈیزرٹ میں ہمارا کیملز اس کو کھاتا ہے تو فیٹ ہو جاتا ہے، ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے رسپانس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنم کا جو زرع اور جو تھارنی پلانٹ ہے وہ نہ تو باڈی کو نورش کرے گا، بینیفٹس پہنچائے گا، اور نہ ہی اس فوڈ سے ہنگر سے کوئی سیٹسفیکشن حاصل ہوگا۔ فوڈ کا دو ہی اسینشل فنکشن ہوتا ہے، ایک فنکشن تو یہ کہ باڈی کو بینیفٹس پہنچائے، نورش کرے، اور دوسرا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہنگر سے سیٹسفیکشن مل جائے۔ تو جہنم کا جو ذریعہ ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے۔ یہ انبلیورز، کلپریٹس، کرمنلز، ٹرانسگریسرز کا سچویشنز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد جنت کے ڈویلرز اور اس کی اینڈ لیس بلیسنگ کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ،
کچھ فیسز ریڈینٹ ہوں گے، ہیپی ہوں گے، وہ جوائفل ہوں گے، اس کے فیس میں شائننگ ہوگی اور فریشنس ہوگی، فول مون کی برائٹنس کی طرح وہ فیس برائٹ ہوگا۔ لسعیہا راضیہ، اپنے ورلڈلی لائف میں اپنے اینڈیورس، ایفرٹس، سیکریفائس، رائچیس ڈیڈس اور ایکشن اور سیلف پیوریفیکیشن کے ایکسچینج پر جو انہیں یہ ریوارڈ دیا گیا ہے، یہ ایٹرنل لائف دی گئی ہے، یہ ایٹرنل ایوارڈ دیا گیا ہے، اس سے وہ ویل پلیزڈ ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، اوور جوائڈ ہیں، وہ بہت ہی خوش ہیں۔ فی جنت عالیہ، وہ ایلیویٹڈ گارڈن میں ہوں گے، وہ ہائی گارڈن میں ہوں گے، وہ ریزیڈینشل گارڈن میں ہوں گے۔ جنت کے ڈویلرز، جنت کے انمیٹس، ریزیڈنٹ، وہ ہائی اور ایلیویٹڈ گارڈن میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ جنت کا ایک میجر بلیسنگ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی آبسین لینگویج یا کوئی فلش ورڈ سننے کو نہیں ملے گا، کوئی بکواس اور فضول گوئی وہاں پہ سننے کو نہیں ملے گی۔ جنت وہ فل آف پیس، ریسٹ، لگژری ہے، وہ کنٹینمنٹ کا پلیس ہے، وہ لینڈ آف لگژری ہے، وہ پلیس آف کنٹینمنٹ ہے۔ وہاں پہ کسی طرح کے کوئی سیڈنس، ہیٹریڈ یا جیلسی نہیں ہوگی، وہاں اوور جوائڈ ہوں گے، وہ ویل پلیزڈ ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے، کسی طرح کا کوئی بکواس اور اول فول کی باتیں سننے کو نہیں ملے گی۔ اور اس ایلیویٹڈ گارڈن میں رننگ ریورس ہوں گے، نہریں ہوں گی بہتی ہوئی، ہنی کی نہریں، ملک کی نہریں اور کلین اور فریش واٹر کی نہریں ہوں گی۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، وہ ایلیویٹڈ پوزیشن پر، ریزڈ ہائی کوچز پر ہوں گے، وہ صوفے پر ہوں گے، اونچے اونچے بیڈ پر، تاکہ پورے گارڈن کا جو ویوز ہے، جو بیوٹیفل سین ہے، اس کو انجوائے کر پائے۔ اور وہاں پہ بہت ہی قرینے کے ساتھ ڈیزگنیٹڈ پلیس پر کپس، گوبلیٹس، گلاسز اور ڈرنکنگ کنٹینرز ویل پلیسڈ ہوں گے، بہت ہی قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب چاہیں، جس چیز کو چاہیں، جس کوانٹیٹی میں چاہیں، وہ لے لے اور پی لے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اس ایلیویٹڈ گارڈن کی 6 یونیک کوالٹی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کوچز اور صوفے کو اور زیادہ کمفرٹیبل بنانے کے لیے اس میں کوشنز ہوں گے، گدے اور تکیا ہوں گے، تاکہ وہاں کی لگژریز میں اور اضافہ ہو پائے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور
بہت ہی بیوٹیفل کارپیٹس ہر طرف بچھے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ اس ایلیویٹڈ اور ریزیڈینشل گارڈن کا ڈسکرپشن ہے جہاں پہ جنت کے ڈویلرز ایٹرنل لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اینڈلیس بلیسنگ کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. وہاں پہ وہ پیس میں ہوں گے، ریسٹ میں ہوں گے اور کنٹینمنٹ میں ہوں گے. وہاں پہ کسی طرح کی کوئی سیڈنس نہیں ہوگی اور کوئی بھی وہاں پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ جنت اور جہنم کا ڈیٹیلز اور ڈسکرپشن سن کر ان بلیورز کو بہت ہی تعجب ہوتا تھا، انہیں بہت ہی سرپرائزنگ لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اٹینشن کو انوائٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلایا ہے، اور بالکل اب یہاں جو جنت اور جہنم کی جو ٹاپک اور سبجیکٹ چل رہا تھا وہ اچانک چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ ٹاپک بدل جاتی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. عربین پینسولا ایک ڈیزرٹ لینڈ ہے، اور وہاں کے بیدوین عرب ان چار چیزوں سے بہت زیادہ فیملیئر تھے: کیملز، اسکائی، ماؤنٹین اور ارتھ. تو انہی چار اللہ تعالیٰ کے سائن کو، نشانیوں کو یہاں پہ اگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کو اور مائٹ کو بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ انبلیورز، یہ کلپریٹس، یہ پالیتھیسٹ کیا یہ آبزرو نہیں کرتے؟ کیا یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ یہ غور نہیں کرتے؟ کیملز پر یہ غور نہیں کرتے کہ کیملز کا کریشن کیسے ہوا ہے؟ کیسے کیمل کے کریشن میں اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن رکھ دیا ہے؟ اس آیت کی تشریح ہو جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعلیٰ میں کہ خلق فسوّا. اللہ تعالیٰ نے کریشن میں فائنل ٹچز دی ہے، اس کو راست بنایا، درست بنایا، بالکل ڈیزرٹ کے حساب سے کیمل وہ فٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور کیمل میں بیدوین عرب ٹریول کیا کرتے تھے. اوپر اسکائی ہوتا تھا، آسمان، اور نیچے ارتھ، زمین ہوتی تھی، اور سراؤنڈنگ میں ماؤنٹین کا پورا ایک رینج ہوتا تھا. لیفٹ، رائٹ، فرنٹ اور بیک میں ہر طرف پہاڑی نظر آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اٹینشن کو انوائٹ کیا. کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ جو کیمل ہے اس کی کریشن کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی ہے، آخر یہ بھی کریٹڈ ہے، اور انبلیورز کے سامنے ایک فنشڈ فارم میں موجود ہے. اسی کیمل میں بیٹھ کر وہ ٹریول کرتا ہے، اپنے بزنس کے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے. تو کیا وہ کیمل کی کریشن پر غور نہیں کرتے؟ کیسے کیمل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کی آنکھ میں ایک جھلی ہوتی ہے جس سے بالوں سے آنکھ کو پروٹیکشن ملتا ہے. ڈیزرٹ میں واٹر کی کرائسس ہوتی ہے تو کیمل ایکسٹرا واٹر کو اسٹور کر لیتا ہے.
وہ 7 ڈیز یا 8 ڈیز بغیر پانی پیے اسی ایکسٹرا واٹر کو کنزیوم کرتے ہوئے وہ اپنے کو سروائیو کر سکتا ہے۔ کیمل کو شپ آف ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے پیر کو اللہ تعالیٰ نے لمبا بنایا تاکہ بالو کی جو ہیٹ ہے اس کے باڈی کو ٹچ نہ کرے، سیف رہے۔ تو کیا یہ اس کیمل کی کریشن پر غور نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ آسمانوں کو، اسکائی کو نہیں دیکھتا کیسے اس میں سن مون اسٹار ہے، اور کیسے اس کے ایٹماسفیئر میں اللہ تعالیٰ نے ایئر کو بھر کر کے رکھا ہے جس کو وہ سانس لیتا ہے، اور کلاؤڈ رین کو لاتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے۔ کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ ماؤنٹین کو نہیں دیکھتا کہ کس طرح ماؤنٹین کو اس ارتھ کے سرفیس میں انسٹال کر دیا ہے، اور کیسے کیسے منرلز کی ورائٹیز اللہ تعالیٰ نے اس ماؤنٹین کے اندر رکھ دیا، اور کیسے کیسے کلرفل اسٹونز اس میں پائے جاتے ہیں؟ کیا اس پر غور نہیں کرتا؟ اس میں تعجب نہیں ہوتا اس کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ لائف لیس ہونے کے بعد دوبارہ انہیں لائف کیسے مل جائے گی؟ آفٹر ڈیتھ جب اس کی باڈی اور بونس ڈیکمپوز ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کیسے آخر اس کو سیکنڈ لائف مل جائے گی؟ اس پر اس کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ باڈی بونس کی ڈیکمپوزیشن کے بعد آخر لائف کیسے مل جائے گی؟ کیا اس پر تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کیملز کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کیسے اتنے بڑے بڑے ماؤنٹین کو انسٹال کر دیا ہے، کیسے اتنے جو ہائی اور بلند آسمان بنایا گیا ہے، اور کیسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جس میں وہ اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے، اپنے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتا ہے۔ کیا اس پر تعجب نہیں ہوتا؟ اس کو جنت کے تذکرے پر اور جہنم کی ٹورمنٹ، اس کے پنشمنٹ کے تذکرے پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ انہیں آفٹر ڈیتھ دوبارہ لائف مل جانا انہیں بہت حیرت لگتی ہے، بہت اس کے لیے سرپرائزنگ لگتی ہے۔ کیا یہ سرپرائزنگ نہیں ہے؟ کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس فرما کر یہ تسلی بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ بھی کیا ہے کہ فذکر انما انت مذکر، اے نبی، اے پروفیٹ، آپ کی ڈیوٹیز، آپ کی رسپانسبلٹیز یہ ہے کہ آپ نصیحت کیا کیجئے، ایڈوائس دیا کیجئے، آپ سجیشن دیجئے، آپ رائٹ کو رانگ سے ڈسٹنگوش کیجئے، آپ تذکیر کیجئے، دعوت دیجئے، تبلیغ کا کام انجام دیجئے، آپ ایڈمونیسر ہیں، آپ پریچر ہیں، آپ ایک ریمائنڈر ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے ریمائنڈر کو پرووائڈ کرنا، آپ کی ڈیوٹی ہے گائیڈنس پرووائڈ کرنا۔ ریلیجن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ اپنے تبلیغ کے کام کو پرفارم کرتے رہیں، آپ اپنے پروفیٹک آبلیگیشن کو پرفارم کرتے رہیں، آپ ایک مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ٹاسک ماسٹر نہیں ہے، آپ کو کنٹرولر نہیں ہے، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی
رائٹ پاتھ پر نہیں لا سکتے. ریلیجن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ کی ڈیوٹیز اور آپ کی رسپانسبلٹی صرف دعوت دینا ہے, تبلیغ کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. آپ تبلیغ کیجئے, آپ ایڈوائز دیجئے, سجیشن دیجئے, آپ فہمائش کیجئے, آپ لوگوں کو سمجھائیے, بجھائیے, آپ دین کی دعوت دیجئے. جو لوگ آپ سے ڈس ایگری کریں گے, آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کریں گے, ڈینائی کریں گے, جو مذاق اڑائیں گے, جو آپ کی دعوت کو اوائڈ کریں گے, ڈس اوبے کریں گے, ہم اس کو ہیوی پنشمنٹ دیں گے. گریٹسٹ ٹورمنٹ سے ہم اس کو پنش کریں گے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. آپ کی ڈیوٹیز اور آپ کی رسپانسبلٹیز یہ کہ آپ تبلیغ کا کام کریں. آپ بات کو پہنچائیے, میسج کو پہنچائیے. جو آپ کے میسج کو جو ڈینائی کرے گا, جو ریجیکٹ کرے گا اور جو آپ کی مخالفت کرے گا, اس کو ہم ہیوی پنشمنٹ دیں گے. اس کو ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. آخر وہ کلپریٹس, انبلیورس, ٹرانسگریسرس, وہ پولیتھیسٹ, وہ ظالم, ستمگر, وہ آپریسرس, وہ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ ان الینا ایابہم. اس کا فائنل ریٹرن تو ہمارے پاس ہے, اس کو لوٹ کر کے تو ہمارے پاس آنا ہے. پھر ہم اس کے ڈیڈز اور ایکشن کی اکاؤنٹنگ ہم لے لیں گے. ثم ان علینا حسابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک ڈریڈفل ایونٹ, قیامت کو اور قیامت کے بعد تمام انسانوں کا ریزریکشن, اور پھر دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہو کر جس کانسیکوینسز کو فیس کریں گے اور جس سچویشنز میں رہیں گے, ہیل فائر کی ٹورمنٹ, پنشمنٹ کو, اور اسی طرح ایلیویٹڈ گارڈن کی بلیسنگ کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا. اور اللہ کی گریٹنس, پاور اور مائٹ کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بلیورس کی اٹینشن کو انوائٹ کیا. اور اللہ کی چار جو نشانیاں ہیں, کیملز, اسکائی, ماؤنٹین اور ارتھ کا کریشن, اس پر ریفلیکشن کرنے کی توجہ دلایا گیا ہے کہ کیسے اس کریشن میں پرفیکشن کو رکھا اللہ تعالیٰ نے. ایسے ارتھ ٹو ہیونس, اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نشانیاں ہیں جو کاؤنٹلیس ہے, انکاؤنٹیبل ہے. لیکن ڈیزرٹ کے حساب سے, ڈیزرٹ کے ڈویلرز کے حساب سے, جس سے وہ بہت زیادہ فیملیئر تھے, ان چار سائن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے, اور جو آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے, ڈس اوبے کرے, ڈس ایگری کرے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہیوی پنشمنٹ رکھا ہے. اس کا ڈیسٹینیشن پھر جہنم ہوگا. اور جو آپ کی بات کو ایگری کریں گے, اپنی پریکٹیکل لائف میں ایگزیکیوٹ کریں گے, اس کے لیے پھر وہ ایٹرنل ایبارڈ, پھر وہ جنت ہے.
اور جنت کی اینڈ لیس بلیسنگ ہے، اور تمام انسانوں کا فائنل ریٹرن اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اپنے ورلڈلی لائف میں اپنے ڈیڈز کا، اپنے ایکشنز کا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہے، اور ڈیوائن کورٹ سے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ڈسپینسیشن کے بعد ایک ایٹرنل لائف کے طور پر اپنے اس ایٹرنل ایبارڈ میں رہنا ہے۔ جنت کے ڈویلرز وہ جنت میں ایٹرنل لائف کو انجوائے کریں گے، اسی طرح جہنم کے ڈویلرز جہنم میں اس کے ٹورمنٹ کو، اس کی پنشمنٹ کو وہ ایٹرنل لائف میں اس کو جھیلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روشن چہرہ والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کا حساب اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔